ریاست ایز یو سیڈ کہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے، ایک بڑی پلاننگ سے بہت ڈاٹ کنیکٹس ہو رہے ہیں کہ ایک جانب پہلے سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کے بعد پاکستان افغانستان کے درمیان جو چھوٹی موٹی جھڑپیں تھیں وہ جنگ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، اسی دوران نریندر مودی کا اسرائیل جانا، نیتن یاہو سے ملاقات کرنا، اور اسی دوران اسرائیل کا امریکہ کو اس بات کے لیے قائل کر لینا کہ اب ایران پر حملہ کیا جائے۔ سر یہ تو آپ جو تصویر کھینچ رہے ہیں یہ تو ایک بڑی خوفناک سی تصویر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شطرنج کی جو بساط ہے وہ اب بچھائی جا چکی ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ خود امریکہ اور اسرائیل اپنے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ جو ہے اتنی آسانی سے رکے گی نہیں، اگرچہ ایران میں لڑنے کی کیپیسٹی نہیں ہے غالباً، یہ بات بالکل کلیئر ہے، اور یہ بات میں متعدد فورم سے اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ایران کے اندر اتنی فائٹنگ کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر اس کی نہ تو اتنی ٹرینڈ جو ہے وہ آرمی ہے جو پروفیشنل ٹرینڈ ہوتی ہے انٹرنیشنل سطح کے مطابق، نہ اس کے پاس اکوپمنٹس ہیں، نہ اس کے پاس اسلحہ ہے، بس اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے پاس حوصلہ ہے، دوسرا اس کے پاس ڈرون اور میسائلز ہیں۔ اب اس کی ٹیکنالوجی مارکو روبیو کا اس کے حوالے سے بیان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مارکو روبیو نے پچھلے دنوں کہا کہ ایران جس تیزی سے میزائل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ امریکہ بھی نہیں رکھ سکتا، اور امریکہ کے پاس بھی وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ایران ایک مہینے میں اگر 100 میزائل بناتا ہے تو امریکہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 انٹرسیپٹر بنا سکتا ہے، تو اس صحیح۔ تناسب سے تو ایران بہت آگے ہے امریکہ سے اس ٹیکنالوجی میں۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اس کو نارتھ کوریا سے مل رہی ہے، روس سے مل رہی ہے، چائنا سے مل رہی ہے، مل کے تمام کنٹریز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ چائنا امریکہ کے حق میں تو نہیں ہے، روس امریکہ کے حق میں تو نہیں ہے، نارتھ کوریا امریکہ کے حق میں، یہ تین ممالک ایسے ہیں جو مورلی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یقیناً دفاعی اعتبار سے بھی کسی نہ کسی حوالے سے سپورٹ کر رہے ہوں گے، ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ ٹرینڈ ان کی فوج نہیں ہے، نہ ان کے پاس جدید اکوپمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے۔ یہ اتنی جلدی جنگ رکنے والی مجھے نظر نہیں آتی۔ امریکہ کی طرف سے مسلسل، اور ایک امکان اپنی جگہ موجود ہے کہ جو اسٹریٹجی ایران نے اپنائی ہوئی ہے کہ وہ تمام کنٹریز کو، مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اس نے انوالو کر لیا ہے اور ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، تو یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سارے مل کے پھر امریکہ پہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی خدا کے لیے آپ یہ اٹیک روکو، آپ روکو تو پھر وہ روکے گا اٹیک، یعنی ایران روکے گا، تو وہ امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے کیونکہ ان کا قائد کو مار دیا آپ نے، ان کے جو سربراہ لیڈر کو مار دیا، سپریم لیڈر کو مار دیا، تو وہ اپنا انتقام تو کسی نہ کسی شکل میں لیں گے۔